بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصلے کا وقت آ گیا تھا۔ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے سب کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ آج میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھے طلاق دے کر میری ہی بہن سے شادی کر لیں۔ مجھے اماں پر حیرت ہو رہی تھی، آخر اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھیں؟ یہ بات سچ تھی کہ میں بچپن ہی سے اماں کی اس شفقت اور محبت سے محروم تھی جو میرا حق تھا، لیکن کوئی بھی ماں اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری کم صورتی نے اماں کو مجھ سے اتنا خائف کر رکھا تھا کہ وہ میرا گھر اجاڑ کر میری خوبصورت بہن کا اسی شخص سے گھر بسانے کا سوچ رہی تھی جو میرا شوہر تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، اور اماں نے ابا کے مرنے کے بعد ان سے میرا تعارف ہمیشہ میرے چچا کے طور پر کروایا تھا، اور میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے سے انکاری تھا کہ فقط 13 سال کی عمر میں اماں مجھے چچا سے ہی رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ اماں نے میری شادی والے دن مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے شوہر میرے چچا نہیں بلکہ میرے منگیتر تھے، اور ابا کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو بس ابا کی آخری خواہش کو پورا کر دوں اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں۔ جب میرا شوہر کمرے میں آئے تو اسے دودھ میں یہ دوا گھول کر پلا دوں تاکہ میری جان اس سے چھٹ جائے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ میری ماں میری فکر کرتی تھیں۔ مجھے ایک انچاہے رشتے میں باندھنے کے بجائے اس طرح کا حل نکالا کہ میرے ابا کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور میری جان بھی اس رشتے سے چھٹ جائے۔ میں یہی سب باتیں سوچتے ہوئے ہنسی خوشی شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا تو اپنے شوہر کا، جو کسی صورت میں کمرے میں آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ میری بہن نے مجھے کمرے میں دودھ پہلے ہی دے دیا تھا، اور میں نے اس میں وہ دوا بھی ملا دی تھی جو اماں نے دی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میرے شوہر 1 بجے کے بعد کمرے میں آئے تو میں نے انہیں فوراً دودھ پیش کر دیا۔ جیسے انہوں نے دودھ پیا تو وہ… میرا نام سائمہ ہے اور میں نوشہرہ کی رہنے والی ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ابا بہت خوش تھے، لیکن اماں جو بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ ان کے ناخوش ہونے کی بھی 2 سب سے بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو انہیں میری جگہ ایک بیٹا اور چاہیے تھا، اور دوسرا میں نے رنگ و روپ اپنی دادی اور ابا کے لیے تھے۔ میں اماں جتنی خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی میرا رنگ گورا تھا۔ بچپن سے ہی اماں کی بے اعتنائی سہتی آئی تھی۔ میری ایک ہی بہن تھی جو اماں کی طرح خوبصورت اور تیکھے نین نقش والی تھی، وہ بھی مجھے اماں ہی کی طرح ہر وقت کم صورتی کے تانے دیتی رہتی تھی۔ بھائی ابا کی طرح مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اور بھائی اماں کے لاڈلے تھے۔ بچپن میں جب میں اماں کی ان باتوں پر دل برداشتہ ہوتی تو ابا بہت پیار سے سمجھاتے تھے۔ میں ابا کی اور دونوں بہن بھائی اماں کے لاڈلے ہو گئے تھے۔ ابا پوری کوشش کرتے کہ اماں کے رویے کو اپنے پیار اور شفقت سے مجھے بھلا دیں۔ بھائی مجھ سے پیار تو کرتے، لیکن پہلے وہ اپنی پڑھائی اور بعد میں اپنی جاب میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں ابھی 10 سال کی ہی تھی کہ ابا اچانک سے شدید بیمار ہو گئے، اور پھر ایک دن ہم سب کو، خاص کر مجھے، اکیلا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ میں ابا کے جانے کے بعد بہت پریشان رہتی تھی، ہر وقت ابا کو ہی یاد کرتی رہتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر ایک آدمی کا آنا جانا شروع ہوا۔ اماں نے اس آدمی سے خصوصی طور پر مجھے متعارف کروایا۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ یہ میرے ابا کے بھائی یعنی میرے چچا تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے میرے لیے ڈھیر سارے کھلونے اور چاکلیٹ لے کر آتے۔ مجھے ان کے آنے سے بہت خوشی ملتی تھی، کیونکہ وہ بالکل ابا کی طرح میرے لاڈ اٹھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں 13 سال کی ہو گئی تھی۔ اب چچا نے بھی ہمارے گھر آنا کم کر دیا تھا، بلکہ کئی مہینوں سے چچا ہمارے گھر کا رستہ ہی بھولے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن چچا اچانک گھر آئے اور اماں سے کہنے لگے کہ اب انہیں ابا کا وعدہ پورا کر دینا چاہیے۔ اماں نے ان سے کہا کہ وہ جلد ہی ابا کا آخری وعدہ بھی پورا کر دیں گی۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی میرے چچا سے کرنے لگی ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ میرے چچا تھے اور یہ بات سراسر غیر مناسب تھی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ وہ میرے سگے چچا نہیں تھے بلکہ ابا کے کزن تھے، اور ابا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی ان سے کروائیں گے۔ اب ابا تو زندہ نہیں رہے تھے، مگر ان کا وعدہ ضرور باقی تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ میں کیسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ابا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے اور میں ان کا کیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔
اماں نے مجھے جذباتی بلیک میل کر کے مجھے شادی کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اماں یہ بات بھی جانتی تھی۔ جس دن میری شادی تھی اس دن اماں نے مجھے ایک پڑیا دیتے ہوئے کہا کہ بس آج میں رخصت ہو کر اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں تاکہ ابا کا وعدہ پورا ہو جائے۔ جب رات کو شوہر کمرے میں آئے تو اسے میں دودھ میں ڈال کر یہ دوا پلا دوں تو میری اس سے جان چھٹ جائے گی۔ میں نے اماں سے وہ پڑیا لے کر پرس میں رکھ دی۔ اب مجھے کچھ اطمینان تھا کہ مجھے انچاہی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ بالآخر میں شادی کر کے اپنے ابا کے کزن کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، لیکن مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے۔ وہ راستے میں بار بار مجھ سے کہتے کہ وہ آج ابا کے سامنے سرخرو ہو گئے کیونکہ انہوں نے ابا کی آخری خواہش پوری کر دی تھی، اور میں سارے راستے بیزاری سے ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میرا بڑا والہانہ استقبال ہوا۔ تب مجھے اپنے اوپر تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں کیسے کسی کے اتنے خلوص اور محبت کو دھوکہ دے سکتی تھی۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہ زندگی نہیں تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے عمر میں زیادہ بڑا نہ ہو۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میری بہن جو میرے ساتھ ہی آئی تھی اس نے مجھے دودھ کا گلاس بھی کمرے میں پہنچا دیا تھا اور میں نے اس میں وہ دوا بھی ملا دی تھی۔ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ میرے شوہر دودھ کا گلاس پیتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں صبح کوئی بھی بہانہ کر کے ان سے لڑ جھگڑ کر گھر واپس آ جاؤں گی تو اماں مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں گی۔ اب میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ آئیں اور میں انہیں وہ دودھ کا گلاس پیش کروں۔ اللہ اللہ کر کے 1 بجے کے بعد میرے شوہر کمرے میں تشریف لے آئے۔ میں نے بھی فوراً انہیں دودھ کا گلاس پیش کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس پینے لگے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کر کے آرام سے سو جاؤں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بے ہوش تو نہیں ہوئے، البتہ مجھے بہت آرام سے اپنے نام کر گئے تھے۔ میں نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی تھی کہ اماں نے جیسا مجھ سے کہا تھا ویسا تو کچھ بھی نہ ہوا تھا، الٹا مجھے بہت کچھ سہنا پڑ گیا تھا۔ صبح جب اماں مجھے لینے آئیں تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے وہ دوا اپنے شوہر کو دے دی تھی۔ میں اماں پر پھٹ پڑی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا، اس دوا کا تو میرے شوہر پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں میری بات سن کر حیران ہوئی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اب کچھ دنوں تک میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں تاکہ انہیں میرے اوپر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ وہ مجھے کچھ دن بعد کسی بہانے سے اپنے پاس روک لیں گی اور پھر مجھے میرے شوہر سے علیحدہ کروا دیں گی۔ مجھے اماں کی بات سن کر کچھ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے اماں کی بات مان لی تھی۔ میری شادی کو اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے ان 6 مہینوں میں میرا اتنا خیال رکھا اور مجھے اتنی خوشیاں دیں کہ میرے دل سے ان کی بڑی عمر کا خیال جیسے کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ میں بھی اب اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی۔ اماں اب بھی مجھے میرے شوہر کے خلاف کرتی رہتی، لیکن اماں کی باتوں پر اب زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ میں نے اماں کی باتوں کی وجہ سے اماں کے گھر جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اماں جب بھی میرے گھر آتی یا میں ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے میرے شوہر سے الگ ہونے پر زور دیتی رہتی تھیں، لیکن میں انسنا کرتی تھی۔ ایک طرف تو اماں مجھے میرے شوہر کے خلاف کرتی رہتی اور دوسری طرف میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے کہ میں ان سے شادی کے خلاف تھی کیونکہ میں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میرے شوہر نے کئی بار مجھ سے یہ بات کرنی بھی چاہی، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ شادی سے پہلے میں نادان تھی اور ان سب باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ یا شکایت نہ تھی، بلکہ اب تو میں ان کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے کسی نہ کسی بہانے سے انہیں یہ بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ جب بھی میری ماں مجھ سے کہتی کہ اب میں ان سے الگ ہو جاؤں تو مجھے لگتا کہ جیسے میری سانسیں بند ہونے لگتی تھیں۔ اماں مستقل میرے علم میں لائے بغیر میرے شوہر کو کبھی فون تو کبھی ان کے آفس جا کر میرے خلاف باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن میرے شوہر صبح ناشتہ کر رہے تھے کہ ان کے فون پر کسی کی کال آئی۔ انہوں نے وہ کال اٹھائی اور فون پر موجود شخص سے بات کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے اچانک انہیں بہت شدید غصہ آیا اور انہوں نے فون اٹھا کر سامنے دیوار پر مار دیا۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ شادی کے وقت میری مرضی نہیں تھی کہ انہوں نے میری بات بیچ سے کاٹ دی اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں فوراً اپنا سامان باندھوں اور اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں۔ میں نے ان سے ان کے رویے کی وجہ پوچھی
تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اماں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں ان سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور میں کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ شادی سے پہلے بھلے میں ان کے ساتھ شادی پر تیار نہ تھی، لیکن میں کسی اور کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، تو اماں نے میرے شوہر سے اتنی بڑی بات کیوں کی تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے کچھ کہنا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے سختی سے ڈپٹ دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان باندھا اور میں اماں کے پاس آ گئی۔ میرے شوہر مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے آج تک صرف ان کی محبت اور ان کا خیال کرنا دیکھا تھا، تو مجھ سے ان کا غصہ اور بے رخی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے میری خواہش کے مطابق میرے شوہر سے الگ کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی تو کیوں مجھے الگ کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ شخص میرے قابل نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میرے قابل نہیں تھے تو کیوں انہوں نے میری شادی ان سے کروائی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے باپ کی یہ آخری خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی میری شادی ان سے نہ ہونے دیتی۔ ان دنوں مجھے انہوں نے یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے کیسا برتاؤ کرتی آئی تھیں، اور میں ان کی وہی بیٹی تھی جس سے اس کی کم شکل و صورت کی وجہ سے کبھی محبت سے بات بھی نہ کرتی تھی۔ میں اب بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں اپنے شوہر سے کسی طرح سے رابطہ کر لوں، لیکن ہر بار میری کوشش اماں ناکام بنا دیتی تھی۔ مجھے اماں کے گھر آئے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ اس بیچ میرے شوہر نے بھی مجھ سے کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، کھانا پینا بھی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا سوائے بھائی کے۔ وہ جب بھی آتے مجھے تسلی دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن میں اماں کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی تو مجھے اماں کی آواز آئی۔ وہ فون پر میرے شوہر کو مجھے طلاق دے کر میری بہن سے شادی کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں یہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں گئی تو انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر ہرگز بھی میرے لائق نہیں تھا، اسی لیے وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر وہ میرے لائق نہیں تھے تو میری بہن کے لائق کیسے ہو گئے؟ اماں نے میری بات سن کر مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی نے جب سارے معاملے کی جانچ پڑتال کی تو اماں بھائی سے کہنے لگی کہ میں نے ان کی ناک کٹوا دی۔ میں نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور کسی دوسرے شخص سے چکر چلایا تھا۔ جب یہ بات میرے شوہر کے علم میں آئی تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تاکہ مجھ سے جان چھڑوا سکے۔ میں اماں کے اتنے سارے جھوٹوں پر حیرت کا بت بنی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ابھی بھائی مجھ سے کچھ پوچھتے میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے یہ سن کر شدت سے رونا آیا تھا۔ میں اور میری اولاد کتنے بد نصیب تھے۔ مجھے کبھی بچپن میں ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا اور میری آنے والی اولاد کو اس کے باپ نے دھتکار دینا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے جب مجھے روتا دیکھا تو بآواز بلند مجھے کوسنے لگی کہ میں کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر پر تھوپ رہی تھی۔ مجھ سے اماں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ شادی کے فوراً بعد مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں گی، اور انہوں نے میری شادی اس لیے کروائی تھی کیونکہ یہ ابا کی آخری خواہش تھی۔ بھائی اب یہ سب باتیں سن کر مجھ سے کہنے لگے کہ اور کوئی مجھ پر یقین کرے نہ کرے، انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے ابا کی روح کو تکلیف ہو۔ بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ سارا معاملہ خود دیکھ لیں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر تھوڑا صبر آیا۔ بھائی نے میرے شوہر کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن ان کی طرف سے بالکل خاموشی دیکھ کر میں رونے لگ جاتی۔ ایک دن بھائی نے اماں سے کہا کہ شام میں میرے شوہر گھر آ رہے ہیں، لہٰذا اب ساری باتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ شام میں جب میرے شوہر آئے تو مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیا۔ مجھ سے ان کا یہ روپ بالکل بھی دیکھا نہ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے گوشے پھر سے گیلے ہونے لگے تھے۔ بھائی نے جب میرے شوہر سے تفصیلات لیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور ابا بہت اچھے دوست تھے۔ بے شک وہ ابا سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن ابا نے ہمیشہ ان کو دوستوں کی طرح رکھا اور ان سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اماں ہمیشہ سے مجھے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ابا کو کچھ ہو جائے تو وہ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھے ہمیشہ وہ محبت دیں جس کی میں حقدار تھی۔ ابا نے ان سے میری بہت باتیں کی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، مگر جب ابا کا انتقال ہوا تو میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور شادی بیاہ کے معاملات کو ظاہر ہے کہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔
اسی لیے وہ جب بھی آتے ہمیشہ میرے لیے میری پسندیدہ چیزیں لے کر آتے تھے۔ پھر انہیں اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا تھا اور ان کا ہمارے یہاں آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ جب میں شادی کے لائق ہوئی تھی تو انہیں کسی طرح سے پتہ لگا کہ اماں میری شادی ان کے بجائے کسی اور سے کروا رہی تھی۔ یہ بات جان کر میرے شوہر پہلی فرصت میں واپس آئے اور آتے کے ساتھ ہی اماں کو ان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ تب اماں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میرے شوہر کو میری خوشیاں بہت عزیز تھیں۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اگر میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو میری خوشی کی خاطر وہ اسی سے میری شادی کروا دیں۔ انہی دنوں ابا کے وکیل نے ابا کی وصیت اماں کے حوالے کی، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ابا کی آدھی جائیداد کی مالک میں تھی اور مجھے اس جائیداد کا حق تبھی ملے گا اگر میں اپنے شوہر سے شادی کرتی۔ باقی کی آدھی جائیداد کا بٹوارا قانون اور شریعت کے مطابق ہی ہوتا۔ وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میری شادی میری وجہ سے ختم ہوتی تو پھر وہ جائیداد بھی قانون اور شریعت کے مطابق ہی بچوں اور اماں کو ملتی، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر وہ جائیداد کسی ٹرسٹ کو چلی جاتی۔ تب اماں نے مجھے اور میرے شوہر کو ابا کی آخری خواہش کا کہہ کر ہماری شادی کروا دی تھی، لیکن اماں یہ بات جانتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بات بھی سچ تھی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ان سے کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ جب انہوں نے اماں سے میرے رویے کے بارے میں بات کی تو اماں نے انہیں بتا دیا کہ میں ان سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی اور کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اماں نے مجھے میرے شوہر کے خلاف باتیں کر کے مجھے ان کے ساتھ طلاق پر بارہا اکسانا چاہا تھا، اور دوسری طرف میرے عشق کی وہ کہانی میرے شوہر کو بتاتی رہتی جس کا مجھے بھی آج سے پہلے علم نہ تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی میری وجہ سے ٹوٹ جائے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ابا کی وصیت کے مطابق ہی ہو اور کسی اور کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ لیکن جب آہستہ آہستہ میرا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا تھا، بلکہ میں ان کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی، تو اماں کو اپنا منصوبہ بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اماں سے میری خوشی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے تھے اور مجھے آوارہ اور بد کردار ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے آزمائے تھے۔ میرے شوہر کو علم ہو گیا تھا کہ اماں نے مجھے شادی کی رات ایک پڑیا دی تھی جس میں نشہ آور دوا تھی اور انہیں پلانے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے وہ دودھ پیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ گلاس انہوں نے دوسرے گلاس سے بدل دیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے آپ پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اماں کی باتوں میں آ کر یہ حرکت کی ہی کیوں تھی۔ میرے شوہر کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، وہ اماں کی باتوں پر بالکل بھی کان نہیں دھرتے تھے۔ انہیں پہلے تو شاید اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف تھی، مگر میں بد کردار تھی وہ یہ بات کبھی ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے، بلکہ کئی بار انہوں نے اماں کو خود دیکھا تھا کہ وہ مجھے ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی اماں نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ میں نے اماں سے کہا ہے کہ میں نے طلاق کے کاغذات بنوائے تھے تاکہ میں ان سے طلاق لے کر اپنی پسند سے شادی کر لوں۔ میرے شوہر مجھ سے کئی بار پوچھ چکے تھے کہ میں اماں کے گھر کیوں نہیں جاتی تھی، اور جب کبھی اماں آئیں تو میں ان سے زیادہ بات کیوں نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی اور اماں کے بیچ کی بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کھل کر ان سے اس موضوع پر بات کروں تاکہ پھر وہ مجھے ان سب باتوں کی وجہ بھی سمجھا سکیں، لیکن ان دنوں مجھے اماں کی توجہ اور پیار اتنا مل رہا تھا اور میں خود ان سے کترانے لگی تھی، اور پھر میں خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو میری بے وقوفیوں کے بارے میں علم ہو، تو میں ان سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اس دن جب اماں نے ان سے کہا کہ میں طلاق لینے والی ہوں اور ثبوت کے طور پر جھوٹے کاغذات بھی انہیں دکھائے، تو انہیں مجھ پر شدید غصہ آیا اور وہ مجھے اماں کے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن جب بعد میں نے ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور جب انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، تو انہیں لگا کہ اماں شاید سچ کہہ رہی تھیں، ورنہ میں ان سے کوئی تو رابطہ کرتی، ان سے فون پر تو بات کرتی، جبکہ وہ مجھے دن میں کئی بار فون کرتے تھے۔ لیکن اماں ہر بار یہ کہہ کر کہ میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی لائن کاٹ دیتی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اماں نے ہر بار میری کوشش ناکام بنا دی تھی، بلکہ اماں نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے فون بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے بھائی کو بتایا کہ میں نے خود اماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ میری طلاق کے بعد میری بہن کی شادی میرے شوہر سے کروائیں گی، تو بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اماں سے سختی سے باز پرس کی تو اماں نے بتایا کہ ابا کی سچ میں آخری خواہش یہی تھی کہ میری شادی میرے شوہر سے ہی ہو۔
اور پھر ابا کی وصیت کی وجہ سے بھی وہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے لیکن بہت خوبصورت اور پیسے والے تھے۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ اس وقت میری بہن ان سے شادی کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ کسی صورت بھی میرے شوہر سے شادی کو تیار نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی اماں کو ابا کی اس وصیت کا علم تھا۔ تب میرے شوہر نے بھی بھائی کو بتایا کہ ابا نے ان سے بھی اسی بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میری ان سے شادی ہو۔ ابا ان سے میرا خیال رکھنے کا وعدہ لے کر گئے تھے، اسی لیے وہ جب بھی ہمارے گھر آتے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور چاکلیٹس وغیرہ لے کر آتے تھے۔ اماں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے میرے بجائے میری بہن کی شادی ان سے ہو جائے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اماں کے نزدیک میری صورت اس قابل ہرگز نہیں تھی کہ مجھے زندگی میں کبھی کچھ بھی اچھا ملے۔ بھائی نے اماں کی ان باتوں پر اماں سے بہت لڑائی کی اور مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ میری وہ بہن جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اماں نے ہمیشہ مجھے اپنی شفقت اور محبت سے محروم رکھا اور میرا گھر تک اجاڑنے پر آ گئی تھی، وہ آج اماں کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ میرے شوہر مجھے واپس گھر لے گئے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے تمام گلے شکوے دور کر لیے تھے۔ ہم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوں اور اس کا اثر ہمارے بچے پر پڑے۔ میرے شوہر کو تو جب سے علم ہوا تھا کہ وہ باپ بننے والے تھے، انہوں نے بھائی کے باقاعدہ ہاتھ پیر تک جوڑ لیے تھے کہ کسی بھی طرح سے وہ مجھے سمجھا کر واپس ان کے ساتھ بھیج دیں۔ مجھے اماں کے رویے پر بہت حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسی ماں تھی۔ میری کمصورتی میں میرا اختیار تو نہ تھا، یہ تو اللہ کی دین تھی جس سے اللہ نے میری ماں، بھائی اور بہن کو بہت نوازا تھا، لیکن میرے شوہر کے نزدیک میری کم صورت کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اماں کی تمام تر کوششوں کے باوجود میں اپنے گھر میں اور اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ میرے شوہر اور بچوں کی صورت میں مجھے اس دنیا میں ہی دے دیا تھا۔ وہ مجھے دل و جان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آج بھی ان کی محبت میرے لیے کم نہیں ہوئی ہے۔ آج اماں ایک کمرے میں اکیلی رہتی ہیں، بھائی بھی ان سے زیادہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کے قریب جانے دیتے ہیں۔ وہ بہن جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اماں نے مجھے اپنی شفقت سے ہمیشہ محروم رکھا، وہ اماں کو پوچھتی تک نہیں کہ اماں کس حال میں ہے۔ جب کبھی میں اپنے بچوں کے ساتھ اماں کے گھر جاتی ہوں تو وہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی حسرت سے تکتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوششیں کر کے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں اور میں ان سے کبھی ان کے جیسا رویہ نہیں رکھ سکتی، پر میرے شوہر نے مجھے اس شرط پر اماں سے ملنے کی اجازت دی تھی کہ وہ اماں کا سایہ کبھی ہماری اولادوں پر نہیں پڑنے دیں گے، اور اگر کبھی اماں نے مجھے یا میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ میرا اماں کے گھر جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کیا کوئی سگی ماں صرف اس وجہ سے کہ اس کی اولاد خوبصورت نہیں، اس کے لیے اتنا برا بھی سوچ سکتی ہے؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔